अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गज़ा पट्टी के हालात अब कुछ बेहतर हो रहे हैं, अमन व सलामती है, इमदादी सामान भी धीरे धीरे वहाँ पहुँचने लगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सूडान के हालात लगातार ख़राब होते जा रहे हैं और सूडान का एक के बाद दूसरा शहर हमलों की जद में है और वहाँ के लोगों को नक़ल मकानी करनी पड़ रही है, भूख से मर रहे हैं, लगातार उन्हें अपना घर और इलाका छोड़ना पड़ रहा है। इधर लबनान पर भी दोबारा इजराइल अब हमला करने की पूरी प्लानिंग कर चुका है। लबनान और इजराइल में जो समझौता हो गया था नवंबर 2024 में, अब दोबारा इजराइल खुलकर उसका वायलेशन कर रहा है और इजराइल पूरी क़ुव्वत के साथ अब लबनान पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। इस वीडियो में इन तीनों खबरों की तफसील को जानेंगे और सबसे पहले शुरुआत करते हैं गज़ा पट्टी से। गज़ा पट्टी में जंगबंदी और सीज़ फायर जारी है। यह अलग बात है कि पिछले 20 दिनों में अभी तक इजराइल ने 140 से ज़ायद मरतबा सीज़ फायर का वायलेशन किया है, जंगबंदी की मुखालफत की है। लेकिन हमास ने हिकमत अमली से, दानिशमंदी से काम लिया और इजराइल को, बेंजामिन नेतन्याहू को कोई भी मौका नहीं दिया कि दोबारा से वो खुले आम और बाज़ाब्ता वार को, जंग को रिज्यूम कर दे, दोबारा जंग शुरू कर दे। हमास के ऊपर कई मरतबा, फ़लस्तीनियों पर कई मरतबा इजराइल ने हमला किया, लेकिन हमास ने कोई जवाब नहीं दिया और जिस कत्ल को, जिस आर्मी पर हमले का इल्ज़ाम हमास पर लगाया गया था, हमास ने उससे वाज़े लफ्ज़ों में इनकार कर दिया। अब इस वक्त दो बातों पर बहस हो रही है। पिछले दिनों यानी पीर के दिन तुर्किया में एक बहुत ही अहम मीटिंग हुई थी और वो मीटिंग तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की सदारत में बुलाई गई थी, जिसमें मुस्लिम ममालिक के सरबराहों ने, ज़िम्मेदारों ने शिरकत की और फैसला हुआ, बातचीत हुई कि कैसे गज़ा पट्टी में आलमी फ़ौज की तश्कील दी जाए और कौन कौन सी फ़ौजें वहाँ जा सकती है, किस तरह गज़ा पट्टी से मुकम्मल तौर पर इसराइली आर्मी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया जाए। अब एक और मीटिंग हो रही है, बातचीत का सिलसिला जारी है और उसमें दुनिया के कई मुस्लिम देशों की आर्मी ने गज़ा पट्टी में जाने का बाज़ाब्ता फ़ैसला कर लिया है। उसमें तुर्किया की आर्मी है, इंडोनेशिया की आर्मी है, मलेशिया की आर्मी है और इन देशों की आर्मी के गज़ा पट्टी में जाने और आलमी फ़ौज का हिस्सा बनने का मतलब यह है कि गज़ा पट्टी के हालात कहीं ना कहीं पहले से अच्छे हो सकते हैं। इधर तुर्किया में इंटेलिजेंस के जो सरबराह हैं इब्राहिम कालीन, वो तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान के एडवाइज़र भी रहे हैं और तुर्किया में उनका बहुत बड़ा अहम किरदार और असर व रसूख है। उनकी हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के सरबराह डॉक्टर खलील अल-हैया से मुलाकात हुई है और बातचीत हुई है कि कैसे फ़लस्तीन में दोबारा हालात बेहतर हो सके, गज़ा पट्टी का पूरा कंट्रोल फ़लस्तीनियों के हाथ में आ जाए और किस तरह हमास धीरे धीरे वहाँ से बाहर निकले। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। उसके अलावा इस पर भी बातचीत हुई कि अमेरिका का जो एजेंडा है या इसराइल का जो एजेंडा है, जिसमें हमास को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की बात शामिल है, तो कैसे उससे एहतियात के साथ निकला जाए कि हमास का वजूद भी बाकी रहे, फ़लस्तीनियों के हाथों में गज़ा पट्टी की हुकूमत भी रहे और इसराइली आर्मी वहाँ से निकल जाए। उसके अलावा इस पर भी इब्राहिम कालीन और खलील हैया के बीच में बातचीत हुई कि सीज़ फायर को कैसे यकीनी बनाया जाए, किस तरह बड़ी तादाद में गज़ा पट्टी में इमदादी सामान को पहुँचाया जाए और अभी भी 53% इलाकों पर जो इजरायली आर्मी का कब्ज़ा है, कंट्रोल है, पूरे नॉर्थ गज़ा में इसराइली आर्मी मौजूद है, वो कैसे वहाँ से बाहर निकल सके। तो इन तमाम मुद्दों पर पॉजिटिव बातचीत हुई है। अमेरिका और इजराइल ये चाहते हैं कि हमास मुकम्मल तौर पर हथियार डाल दे, तमाम फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया जाए और वहाँ बाहर के ग्रुप की हुकूमत हो। लेकिन हमास का और फ़लस्तीनियों का कहना है कि ऐसा 100% नहीं हो सकता। तमाम फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म नहीं किया जा सकता, बल्कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की तश्कील दी जाए और अल-क़स्साम ब्रिगेड उसकी आर्मी होगी और मुकम्मल तौर पर इजराइल और अमेरिका की शर्तों को नहीं माना जाएगा। और तुर्की कहीं ना कहीं इस हवाले से हमास की मदद कर रहा है, हमास को सपोर्ट कर रहा है और ये वजह है कि तुर्की ने सबसे पहले अपनी फ़ौज को वहाँ भेजने का ऐलान किया। इधर एक और ख़बर है और ख़बर यह है कि अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में बाज़ाब्ता अपनी करारदाद और रेजोल्यूशन को पेश कर दिया है, क्योंकि जब बातचीत सामने आई थी कि मुख्तलिफ़ मुल्कों को अपनी आर्मी को भेजना पड़ेगा गज़ा पट्टी में और उन आर्मी के लिए फ़ैसला करना मुश्किल था कि वो इजराइल के ख़िलाफ़ लड़ेगी या फिर इजरायली आर्मी का साथ देकर फ़लस्तीनियों पर हमला करेगी। इन मुल्कों की तरफ से मुतालबा था कि पहले यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास किया जाए, वहाँ बातचीत हो कि आर्मी का किरदार क्या होगा और सिर्फ अमेरिका के कहने पर नहीं बल्कि
اقوام متحدہ کا فیصلہ ہو جائے تب باہر کی آرمی غزہ پٹی میں جائے گی۔ چنانچہ امریکہ نے سیکورٹی کونسل میں قرارداد کو پیش کر دیا ہے، لیکن ابھی تک ووٹنگ نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی ووٹنگ کی تاریخ طے کی گئی ہے۔ ریزولیشن میں امریکی صدر کا جو 20 نکاتی ایجنڈا ہے، شرم الشیخ میں جس پر دستخط ہوا، وہی پیس ڈیل کو سیکورٹی کونسل میں پیش کیا گیا ہے، اور اب باضابطہ وہاں جب ووٹنگ ہو جائے گی، کسی بھی ملک کی طرف سے ویٹو پاور کا استعمال نہیں کیا جائے گا، اس کے بعد ملیشیا، انڈونیشیا، ترکی اور دیگر ملکوں کی آرمی ایک عالمی فوج کے طور پر غزہ پٹی میں داخل ہوگی۔ ادھر اسرائیل نے لبنان پر پھر سے حملہ کرنے کا اعلان کیا، اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہم نے لبنان کی سرکار کو کہا تھا کہ وہ حزب اللہ کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرے، حزب اللہ کے پاس ہتھیار نہیں ہونا چاہیے، اور اسرائیل سے 30 کلومیٹر کے اندر تک لبنان میں کہیں بھی حزب اللہ کا کوئی گروپ نہیں ہونا چاہیے، حزب اللہ کا کوئی ہتھیار نہیں ہونا چاہیے، حزب اللہ کا کوئی کیمپ اور کوئی اڈا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ابھی بھی حزب اللہ کے پاس ہتھیار موجود ہے، حزب اللہ کے پاس بہت زیادہ راکٹ آ گئے ہیں، ان کے پاس میزائل موجود ہے، اور اسرائیل کی سرحدوں کے نزدیک حزب اللہ کی فوجی چوکیاں پائی جاتی ہے۔ اس لیے اب حزب اللہ کو مکمل طور پر ختم کرنا، اس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا ضروری ہو چکا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ لبنان کی سرکار نے یہ وعدہ کیا تھا، معاہدہ کا یہ حصہ ہے کہ حزب اللہ کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا جائے گا، اور ابھی تک حزب اللہ کو ہتھیار ڈالنے پر لبنان کی حکومت مجبور نہیں کر سکی ہے۔ ادھر 19 ارب ڈالر سے زیادہ کی مدد امریکہ نے بھیجی لبنان کی حکومت کو آرمی پر خرچ کرنے کے لیے، آرمی کو مضبوط بنانے کے لیے، کیونکہ سچائی یہ ہے کہ لبنان کی جو آرمی ہے بے بس ہے، اس کی کوئی طاقت نہیں، کوئی ویلو نہیں، اور ایک طرح سے سمجھیے کہ حزب اللہ ہی لبنان کی آرمی ہے، اور حزب اللہ کی طرف سے کہا بھی جاتا ہے کہ جب جب اسرائیل لبنان پر قبضہ کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، ہمارے لوگوں کو نشانہ بناتا ہے، ہماری زمین کو وہ اسرائیل کا حصہ بنانا چاہتا ہے، تو حزب اللہ کے لڑاکے جنگ لڑتے ہیں، اسرائیلی آرمی کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اگر لبنان اب تک اسرائیل کا حصہ نہیں بن سکا، لبنان پر اگر ابھی تک اسرائیل نے قبضہ نہیں کیا، تو حزب اللہ کی وجہ سے اگر حزب اللہ ایک دن کے لیے پیچھے ہٹ جائے تو اسرائیل کی آرمی پورے لبنان میں گھس جائے گی اور لبنان کو وہ اسرائیل کا حصہ بنا دے گی۔ اس لیے حزب اللہ کے لیڈر شیخ نعیم قاسم کی طرف سے بھی کئی مرتبہ کہا جا چکا ہے کہ حزب اللہ ہتھیار نہیں ڈالے گی، اور نہ ہی لبنان کی حکومت یا دنیا کی کوئی بھی طاقت حزب اللہ کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر سکتی ہے، ہمیں غیر مسلح کر سکتی ہے۔ سمجھا جا رہا تھا، اسرائیل کو بھی لگ رہا تھا، امریکہ کو بھی، کہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد، اس کے بعد ان کے نئے جانشین صفی ہاشم کی شہادت کے بعد حزب اللہ بالکل کمزور ہو چکی ہے، ان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ میڈیا میں یہ خبر بھی چھپوائی گئی کہ 1 لاکھ سے زیادہ حزب اللہ کے جو فائٹرز ہیں ان کی ہلاکت ہو چکی ہے، اور اب حزب اللہ کے پاس طاقت نہیں، اسلحہ نہیں۔ اس کے علاوہ جب شام میں بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور وہاں کے تمام فوجی انفراسٹرکچر کو اسرائیل نے تباہ و برباد کر دیا، تمام اہم علاقوں کا کنٹرول اسرائیل نے سنبھال لیا، تو اسرائیل کو اور سبھی کو یقین ہو گیا کہ اب حزب اللہ ختم، بے نام و نشان، اس کی کوئی ویلو نہیں۔ لیکن اب دوبارہ اسرائیل کو لگنے لگا ہے کہ ایسا نہیں ہے، حزب اللہ کی طاقت برقرار ہے، اس کا جو آرمی اور ملٹری انفراسٹرکچر ہے وہ برقرار ہے، اور کبھی بھی حزب اللہ اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس لیے اب دوبارہ اسرائیل کی طرف سے کنٹینیو حزب اللہ کو دھمکیاں دی جا رہی ہے، لبنان کی حکومت کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ ادھر لبنان کی حکومت اگر چاہے کہ وہ حزب اللہ کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دے تو وہ پوسیبل نہیں ہے، کیونکہ لبنان کی حکومت 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک عیسائیوں کے پاس وہاں پاور ہے، دوسرا سنی مسلمانوں کے پاس، اور تیسرا پاور ہے شیعہ مسلمانوں کے پاس، اور شیعہ مسلمان تقریباً سبھی کے سبھی وہاں حزب اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں، جن کی آبادی 27-28% ہے۔ اور آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں سوڈان کے بارے میں۔ سوڈان میں ایس اے ایف اور آر ایس ایف کے بیچ ابھی تک لڑائی جاری ہے۔ ایس ایف کا مطلب سوڈان آرمی فورسز اور آر ایس ایف کا مطلب ہے ریپڈ سپورٹ فورسز۔ ان دونوں کے بیچ میں لڑائی ہو رہی ہے سوڈان پر قبضہ کرنے کے لیے، وہاں کی حکومت اور وہاں کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے، اور خرطوم کے علاقے کا کنٹرول تو سوڈان کی آرمی نے سنبھال لیا ہے، لیکن اب الفاشر میں سب سے زیادہ لڑائی ہو رہی ہے، جو دارفور کا ایک اہم ترین شہر ہے۔ پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دارفور میں الفاشر شہر کا جو علاقہ ہے، یہاں سب سے زیادہ سونے کی کان پائی جاتی ہے، سب سے زیادہ خزانہ ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ سونا بھی سوڈان میں پایا جاتا ہے، اور وہ الفاشر کا علاقہ ہے۔ اور اب اس علاقے میں شدید جنگ جاری ہے ایس ایف کے درمیان اور آر ایس ایف کے درمیان، اور اس بیچ
اب تک 81,000 لوگ وہاں سے باہر نکل چکے ہیں، پورا علاقہ خالی کر چکے ہیں، وہ نقل مکانی کر رہے ہیں اور سیز فائر کی جنگ بندی کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی ہے۔ اور یہاں کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے RSF نے عام لوگوں کو، بے گناہوں کو مارنا شروع کر دیا ہے۔ RSF یعنی ریپڈ سپورٹ فورسز، جس کا سربراہ محمد حمدان دقو ہے، اس کا کہنا ہے کہ ہاں ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے اور اس کے متحدہ عرب امارات کے ساتھ اچھے اور گہرے تعلقات ہیں اور پوری طرح UAE سے اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر سوڈان آرمی فورسز کو عوام کی حمایت حاصل ہے اور سوڈانی عوام چاہتی ہے کہ جو سوڈان کی اصل آرمی ہے اس کے ہاتھ میں وہاں کی حکومت رہے، کنٹرول رہے، اور اسی وجہ سے سوڈان آرمی وہاں کا علاقہ لینا چاہتی ہے۔ خرطوم پر بھی RSF کی حکومت تھی، اس کا کنٹرول تھا، لیکن سوڈان کی آرمی نے وہاں سے RSF کو باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن اب الفاشر کا علاقہ شدید جنگ کی زد میں ہے اور وہاں کی عوام یہ کہہ رہی ہے کہ تم دونوں کے بیچ میں اقتدار کی لڑائی ہے، حکومت سنبھالنے کی لڑائی ہے، تم لوگ ایک دوسرے پر حملہ کرو، عوام پر کیوں حملہ کر رہے ہو، عوام کو کیوں مار رہے ہو؟ لیکن وہاں بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے، مسجد پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں، مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور طاقت اور اقتدار کی لالچ میں مسلمان ہی آپس میں مر رہے ہیں۔ اور کہا جا رہا ہے کہ سوڈان میں جو لڑائی ہو رہی ہے تو اس لڑائی میں عام مسلمانوں کا خون بہانے میں UAE کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، جو گولڈ کی تجارت کے لیے یا سب سے زیادہ گولڈ کو دنیا بھر میں ایکسپورٹ کرنے کے لیے سوڈان کی RSF کو، حمدان کو وہ سپورٹ کر رہا ہے، جس سے UAE کا اچھا رشتہ ہے۔ امت مسلمہ کے لیے وقت بہت ہی نازک اور اہم ہے، بیدار ہونا ضروری ہے اور سوڈان میں کیسے یہ لڑائی رک سکے، خانہ جنگی کا سلسلہ ختم ہو جائے، اس کے لیے پوری امت کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ قطر جیسے دیش کو بھی آگے آنا چاہیے اور یہاں ثالثی کا فریضہ نبھانا چاہیے۔ بقیہ اس لڑائی کا پورا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پوری وجہ کیا ہے، پورا پس منظر کیا ہے، پچھلی ویڈیو میں نے تفصیل سے بتایا ہے، تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔